ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے خلیج فارس میں 33 جزائر سے مل کر بنے ہوئے خوبصورت سے ملک بحرین کی۔ اس ملک کے 33 جزائر میں سے صرف 10 جزائر ہی ایسے ہیں جن میں انسان آباد کاری موجود ہے، جبکہ باقی جزائر کو اب سیر و تفریح کی غرض سے سنوارا جا رہا ہے۔ اگر اس کے جغرافیہ کی بات کریں تو خلیج فارس میں مشرق کی جانب قطر موجود ہے، جبکہ مغرب اور جنوب میں خلیج فارس کے پاس سعودی عرب واقع ہے، اور سعودی عرب سے بحرین شاہ فہد برج کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ قطر اور بحرین کے درمیان بھی خلیج فارس پر پل بنانے کے منصوبے پر 2008 میں کام شروع ہونا تھا، جو قطر اور بحرین کے تعلقات کشیدہ ہونے کے بعد شروع نہ ہو سکا۔ میں ہوں عمران فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب ود عمران۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت سے ایسے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جو پہلے آپ سے اوجھل تھے۔ آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی معلوماتی ویڈیوز تسلسل سے آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بحرین کے تاریخی ادوار کی بات کریں تو بحرین کی سرزمین پر پہلی بار انسانی آباد کاری کرنے والے ڈیلمن نسل کے لوگ تھے، اور پھر اوال نسل کے لوگوں نے مشرقی عرب کے علاقوں کو آباد کیا، جن میں ایک جزیرہ نما بحرین بھی تھا۔ اسلام سے پہلے یہ خطہ مختلف قبائل کے زیر نگی رہا، جن میں ایرانی اور فارسی بھی شامل تھے، جنہوں نے 6 صدی قبل مسیح سے 3 صدی قبل مسیح تک بحرین کو سلطنت فارس کا حصہ بنائے رکھا۔ 3 صدی قبل مسیح سے 7ویں صدی عیسوی تک بحرین میں اسلام کے داخلے کے قبل تک پارتھیا اور ساسانی لوگوں نے یہاں حکومت کی۔ بحرین نے ہجرت کے 7ویں سال یعنی 629 عیسوی میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی بحرین میں آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو اعلیٰ حضرمی کو بحرین کا گورنر بنا کر وہاں بھیج دیا، جن کا اصل نام زید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی بحرین کے گورنر رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بحرین کے گورنر بنا کر بھیجا۔ مسجد الخمس اسلام کی آمد کے بعد سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجدوں میں سے ایک تھی۔ اس مسجد کو اسلام کے 8ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، جنہیں عمر دوئم بھی کہا جاتا ہے، کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ 16ویں صدی عیسوی میں بحرین پر قبضے کے لیے پرتگیزیوں کی عثمانیوں کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں۔ ڈورات بربوزا وہ پہلا پرتگیزی تھا جس نے 1485 میں پہلی بار بحرین کے جزیرے پر اپنے قدم رکھے تھے، جس کے بعد واسکو ڈے گاما کا ہند کی جانب سفر کرتے وقت یہ جزیرہ نظروں میں آ گیا تھا۔ پرتگال کے بحرین پر قبضے کے بعد عثمانیوں، عمانیوں اور ایرانیوں نے پرتگیزی حکومت ختم کر کے اور اپنی حکومت قائم کرنے کی پوری کوشش کی۔ 1569 میں ایک گورنر مصطفیٰ کمال پاشا کے دور میں بحرین پر عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے بعد 1602 میں ایرانیوں اور 1717 عیسوی میں عمانیوں نے بحرین پر قبضہ کر لیا۔ 1736 میں نادر شاہ کے دور حکومت میں ایک بار پھر بحرین پر قبضہ ہو گیا اور اسے سلطنت فارسیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ایرانیوں کی جتنے سال بحرین پر حکومت رہی، وہاں خانہ جنگی جاری رہی۔ ایرانیوں اور عمانیوں نے بحرین پر ایک عرصہ دراز تک جنگ لڑی، لیکن اس کا فائدہ برطانیہ اٹھا لے گیا۔ 1820 عیسوی میں برطانوی ایک معاہدے کے ذریعے بحرین میں داخل ہوئے اور تمام ملکی معاملات اپنے کنٹرول میں کر لیے۔ سن 1932 میں تیل کی دریافت ہوئی اور بحرین پیٹرولیم کمپنی کا وجود پیدا ہوا۔ تیل کی دریافت کے بعد برطانویوں نے ایرانیوں کی سرحدی حدود کی طرف سے اپنی نیوی کو بحرین پر منتقل کر دیا۔ یوں گورے تیل نکالتے رہے اور ملک میں صحت و تعلیم جیسی سہولیات مہیا کرتے رہے۔ 1968 میں جب برطانیہ نے بحرین سے اپنے معاہدے کی مدت پوری ہونے پر تعلقات کم کیے تو بحرین، متحدہ عرب امارات کی ریاستوں اور قطر نے ایک اتحاد قائم کیا، جو کہ حکمرانوں کی نااتفاقی کی وجہ سے پروان نہ چڑھ سکا۔ 1969 میں
ایران نے بحرین پر دوبارہ قبضے کے لیے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ بحرین میں ریفرینڈم کروائے جائیں۔ ابھی ریفرینڈم نہیں ہوئے تھے کہ مئی 1970 میں ایران نے بحرین پر اپنا قبضہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ ابھی بحرین پوری طرح سے برطانیہ سے بھی آزاد نہ ہو سکا تھا۔ 15 اگست 1971 کو برطانیہ نے بحرین کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور 21 ستمبر 1971 کو اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے دیگر ممالک نے بحرین کی آزادی کو تسلیم کیا اور آزادی کے بعد رائل نیوی کو ختم کر دیا گیا۔ 10 ایکڑ کا رقبہ امریکن نیوی کو دیا گیا، جو بحرین کی حفاظت کے نام پر خلیج فارس میں اپنا ٹھکانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ آزادی کے بعد بحرین میں غیر ملکی لوگوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ یہ لوگ آئے تو اپنے ممالک سے روٹی روزی کی غرض سے تھے، مگر روزگار کے بہتر مواقع اور بہتر ہوتی ہوئی کرنسی ویلیو کو دیکھتے ہوئے وہیں کے اوپر رہ گئے۔ آج بھی بحرین میں اگر بسنے والے لوگوں کو موازنہ کیا جائے تو 50.7% عربی نسل لوگ یہاں آباد ہیں، جبکہ 45.5% ساؤتھ ایشین لوگ ہیں، 1% یورپی اور 1.2% دیگر ممالک سے آ کر بس جانے والے لوگ موجود ہیں۔ ساؤتھ ایشین میں سب سے زیادہ تعداد پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیشی لوگوں کی ہے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے۔ اس ملک میں 81.2% مسلمان، 10% مسیحی برادری، جبکہ باقی مختلف مذاہب کے لوگ بھی آباد ہیں۔ لفظ بحر کا مطلب سمندر اور بحرین کا مطلب 2 سمندر ہیں، اور یہ نام بحرین کو سمندر کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق بحرین کی کل آبادی 14,50,000 افراد تھی، جو کہ آبادی کے حوالے سے دنیا بھر میں 149واں نمبر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک مالدیپ اور سنگاپور کے بعد ایشیا کا تیسرا سب سے چھوٹا ملک ہے، جبکہ اس ملک کا اپنے 33 جزائر کو ملا کر کل رقبہ 765.3 مربع کلومیٹر بنتا ہے، جو اپنے رقبے کے اعتبار سے آزاد ممالک کی فہرست میں 174ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ 27 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا منامہ شہر بحرین کا دارالحکومت ہے۔ اس شہر کو 1800 عیسوی میں آباد کیا گیا تھا، جبکہ تقریباً 3 لاکھ لوگ اس شہر میں بستے ہیں۔ منامہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لینڈ آف دی ڈریم یا خوابوں کی سرزمین۔ ناظرین، کویتی دینار کے بعد بحرینی دینار دنیا کے دوسری سب سے مہنگی ترین کرنسی ہے۔ ایک بحرینی دینار پاکستانی 425 روپے کے برابر ہے۔ بحرین کا کالنگ کوڈ +973 اور ڈومین نیم BH ہے۔ وقت کے لحاظ سے بحرین پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ پاکستان اور دنیا کے 114 ممالک کے لوگوں کے لیے بحرین ای ویزا کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ بحرین دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جس نے ملکی خدمات کرنے والوں کو بحرین کی شہریت دے رکھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 70,000 کے قریب پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں، اور ان میں نصف تعداد کو بحرین کی شہریت حاصل ہے۔ ناظرین، بحرین ایک اسلامی ملک ہے اور اس کی حکومتی باغ ڈور عرصہ دراز سے خلیفہ خاندان کے پاس ہے۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود یہاں بے حیائی عام نظر آتی ہے۔ بحرین میں سعودیہ کی طرح سخت قوانین نہیں ہیں۔ ایک طرف تو بحرین میں خوبصورت سے خوبصورت ترین مساجد دیکھنے کو ملتی ہیں، وہیں کیسینوز اور ڈسکو بار نوجوانوں کی برائی کی طرف راغب کرنے میں مشغول ہیں۔ سال 2017 میں تقریباً 1,27,00,000 افراد نے بحرین کا وزٹ کیا، جن میں بحرین کے بیچز، تاریخی مقامات اور بہت کچھ شامل ہے۔ بحرین کا سونا بہت مشہور ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ فٹ بال بحرین کا سب سے مقبول کھیل ہے، جبکہ باسکٹ بال، رگبی، مارشل آرٹ اور والی بال وغیرہ بھی کھیلے جاتے ہیں۔ بحرین میں تعلیم کی شرح 96% ہے۔ بحرین اور قطر کا پرچم ڈیزائن اور سائز کے لحاظ سے تقریباً ایک جیسا ہے۔ بحرین کے پرچم میں سرخ رنگ ہے، جبکہ قطر کا پرچم مہرون رنگ کا ہے۔ پیٹرولیم اور ایلومینیم کی مائننگ انڈسٹری، بینکنگ اور سیاحت کا شعبہ اس ملک کو ترقی دینے والے اہم ترین شعبے ہیں، جبکہ ماہی گیری اور قیمتی موتیوں کی ایک بڑی تعداد سمندر سے حاصل کی جاتی ہے۔
ایسا ملک جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، وہاں ایک درخت کا صحرا میں بغیر پانی کے 400 سالوں سے سرسبز کھڑے رہنا یقیناً ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ دی ٹری آف لائف کے نام سے جانے والا یہ درخت ہر سال 50,000 سیاحوں کو صحرا میں بھیج دیتا ہے۔ بحرین کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہلی ایسی عمارت تھی جس میں 2 بلڈنگوں کے درمیان 3 برج بنائے گئے تھے۔ ان تینوں برج کے درمیان 3 عدد وینڈ ٹربائن لگائی گئی ہیں۔ ایک ٹربائن 225 کلو واٹ کی ہے، یعنی ٹوٹل 675 کلو واٹ کی ٹربائنیں لگائی گئی ہیں، اور اس ٹاور کی 15% بجلی کی ضروریات کو یہی ٹربائنز پورا کرتی ہیں۔ جی تو محترم ناظرین، یہ تھی بحرین کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری معلومات سے بھرپور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے میزبان عمران فرید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔